اچھائی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میں ہمارے اولیاء اللہ میں سے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے بارہا حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جمالیت عطا فرمائی تھی جس کسی پر نگاہ کرم کرتے تھے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا تھا۔ اللہ نے وہ کمال انہیں عطا فرمایا، لیکن ان کی زندگی کی قربانی کیا تھی؟ اصل ان کا نام تھا حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ صابر تو صبر کرنے والا یہ لقب ہوتا ہے۔ ان کے شیخ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو چھوٹی ہی عمر کے اندر لنگر کا امیر خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ جیسا عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو لوگ جوق وہاں پر پہنچتے ہیں، خوب در خوب پیٹ بھر کے وہاں سے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا دربار ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے مل رہا، کھا کے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو ایسا حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو لنگر کا خلیفہ، سارے نظام کا سنبھالنے والا بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت کی حالت یہ تھی کہ حضرت 12 سال تک لنگر کے ذمہ دار رہے، مگر کبھی بھی لنگر میں سے کچھ نہیں کھایا۔ 12 سال تک روزے کی حالت میں گزارے۔ ان کی والدہ تشریف لاتی ہے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھتی ہیں کہ وہ آدمی جو لنگر کے تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ سوکھ کے لکڑی ہو چکی ہے، جسم پر گوشت کا ذرہ نہیں ہے۔ والدہ کو ترس آتا ہے۔ ان کے شیخ جو تھے وہ خود ان کے والدہ کے بھائی تھے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ والدہ اپنے بھائی کو بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا تم بھانجے کی خیر دریافت نہیں کرتے کہ تم نے ان کو لنگر کا ذمہ دار تو بنا دیا لیکن وہ کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں۔ ان کی زندگی دیکھو کیسے ہو گئی ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے سے پوچھتے ہیں بتاؤ بیٹا تم لنگر کے ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی کیوں کچھ نہیں کھاتے؟ حضرت کہنے لگتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے 12 سال سے اب تک اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ الحمدللہ 12 سال سے اب تک میرا دن کا روزہ ہے اور رات کی جنگل کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت کی یہ حالت ہو گئی تو حضرت ان کے شیخ مامو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر کہنے لگتے ہیں آج سے علاء الدین تو صابر بن گیا، صبر کرنے والوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ تو حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصل نام تو علاء الدین تھا۔ ان کے 12 سال کے روزے اور 12 سال کی رات کی عبادت نے انہیں صابر بنا دیا۔ جب قربانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ نصیب فرمایا، وہ مرتبہ نصیب فرمایا۔ خود آتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی امی ان کے بھائی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتی تھی تمہاری بیٹی کا نکاح ہمارے بیٹے سے کر دو، لیکن کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ماموں کہتے تھے اگر میری بیٹی کا نکاح تیرے بیٹے سے کر دوں گا تو اس کے نور تجلی سے میری بیٹی کا دل جل کے راکھ ہو جائے۔ اتنی زیادہ قوت ایمانی حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قربانی کی بدولت پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن امی کہنے لگی میں یوں سوچتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں اور مالی حالت میں کمزور ہوں، اس لیے تم اپنی بیٹی کو میرے بیٹے سے نہیں جوڑنا چاہ رہے ہو۔ تو ماموں جان کہنے لگتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، چلو اگر تمہاری درخواست ہے تو ہم ضرور اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرتے ہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے،
دیر رات کر کے عبادت میں گزار کر حضرت صابر کلیانی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لاتے ہیں، انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ آج ان کا نکاح ہوا ہے۔ گھر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے بن کر سور کر، جیسے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت صابر کلیانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم کون ہو؟ بیوی کہنے لگتی آقا جہاں بنا ہم تو آپ کی دلہن ہیں، آج ہی ہمارا اور آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو شوہر حضرت صابر کلیانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں تم ہماری بیوی ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ایک دل میں جب اس رب ذوالجلال کی محبت آ جائے کسی اور مخلوق کی محبت داخل ہو ہم تمہاری محبت کو قبول نہیں کرتے۔ اس طرح کہتے ہوئے اپنی نگاہ کی روشنی ان کے دل پر ڈالتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے دنیا کی دل کی محبت جل کر ان کے بیوی کے دل میں بھی اللہ کی محبت آبستی ہے۔ تو یہ کب بنا؟ جب ان کی قربانی لگی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں امتیازیت سے نوازا، بزرگیت سے نوازا، اعلیٰ ترین پیمانے پر اولیاء اللہ میں انہیں شمار فرمایا۔ تو قربانی جب لگتی ہے اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھیں، مصیبتیں آ رہی تھیں، اور دو ساتھ دینے والے تھے، ان کے دل ناراض تھے، وہ سوچتے تھے یہ میرے چچا میری بیوی دونوں ہمیشہ ساتھ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے ان دونوں کا بھی دنیا سے رخصت ہونا طے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے عسر کے بعد یسر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دردناک ماحول میں غم زدہ ہو کر مصیبت کو پریشانیوں کو اوڑھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم سب کو پہنچا دیں۔ جب یہ دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات ایسے نچھاور کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے رجب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اس کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رجب میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مرحمت فرمائی ہے، اور شب برات اللہ کی طرف سے خصوصی رات ہے، اسی لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں بندوں سے کہتے ہیں آج ہمارا حکم چلے گا، آج ہمارا فیصلہ ہوگا، جو کوئی اپنی آگے کی زندگی کی تقدیر کو بدلنا چاہے تو آج کی رات میں بدل سکتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کر کے رمضان میں مغفرت بھی کروا لیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ بھی کرا لیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی دیکھتے ہوئے جہنم جس کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچوں کو بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ جس کا ایندھن کول سے نہیں بلکہ پتھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگ سے خلاصی کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہمیں مرحمت فرماتے ہیں۔ تو ابھی سے ہمیں بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یوں کہتے رہے گی اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، ہم سب کو رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ ایک رمضان کا زندگی میں آ جانا ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے مرتبے کو حاصل کرنے کی بات ہے۔ ہم بخوبی دو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہم کا انتقال اللہ کے راستے میں ایک غزوے میں ہو گیا، پھر اور ایک صحابی رضی اللہ عنہم کا انتقال رمضان کے بعد ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی جن کا غزوے میں انتقال ہو گیا تھا
وہ ابھی جنت کے جانے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی جن کا رمضان کے بعد میں انتقال ہوا وہ جنت میں داخل ہو چکے۔ اب دوڑتے ہوئے اس خواب دیکھنے والے صحابی میرے اور آپ کے آقا حضرت